مدینہ کی پرسکون فضاؤں میں ایک نام ایسا گونجتا ہے جو وفا، محبت اور قربانی کی لازوال داستان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ہستی جو ایمان کا مینار، وفا کا پیکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سمندر تھی۔ تصور کیجئے، جب ہر کوئی شک میں تھا، ہچکچا رہا تھا، تب ایک مرد تھا جس نے پلک جھپکنے کی دیر نہ کی۔ بغیر کسی سوال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا۔ وہ ابو بکر تھے جن کا دل سچائی کی ایسی روشنی سے منور تھا کہ ایک لمحہ بھی نہ جھجکے۔ یہ صرف ایمان نہ تھا، یہ یقین تھا جو ان کی پوری زندگی ان کی قوت کردار بن کر رہا۔ اور وہ سفر ہجرت، غار ثور کی گھنی خوفناک تاریکی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے سانپ کا سوراخ دیکھا اور بغیر سوچے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا۔ سانپ نے ڈسا، زہر رگوں میں پھیلا، مگر اف تک نہ کی۔ جب درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ وہ عاشق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آنسو درد کے نہیں، آپ کی محبت کے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کانٹا بھی آپ تک پہنچے، آپ پر میری جان قربان۔ یہ تھی وہ محبت جس نے وفا کو عبادت میں بدل دیا۔ یہ تھا وہ ایثار جس نے دوستی کو معراج بخشی۔ ان کا دل ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے دھاگتا تھا۔ اپنی ساری دولت، اپنا آرام، اپنا وقت، سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، ابو بکر نے اپنا سب کچھ، گھر کا ایک ایک سامان لا کر پیش کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو کیا جواب تھا اس عاشق کا؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ آج بھی سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ یہ وفاداری، یہ توکل، یہ عشق قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا۔ جب واقعہ معراج پیش آیا اور لوگ نبی کی بات کو ماننے سے ہچکچا رہے تھے، تب ابو بکر نے بغیر کسی شک و شبہ کے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ حق ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ لقب عطا فرمایا جو قیامت تک ان کی پہچان بن گیا، ابو بکر تم صدیق ہو۔ اور پھر وہ قیامت صغریٰ کا دن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امت پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان تھے۔ تب کون تھا جو چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا؟ کس نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے اپنی تقریر سے امت کو سمجھایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ زندہ ہے۔ انہوں نے عدل و حلم اور پختہ ایمان کے ساتھ امت کی رہنمائی کی اور اسلام کو مضبوط کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی سادگی، عبادت اور محبت الہی میں گزاری۔ جب رخصت کا وقت قریب آیا تو کیا وصیت کی کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یوں وہی شخص جو زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، وفات کے بعد بھی ان کے پہلو میں جا سویا۔ یہ وہ انجام تھا جو محبت اور وفا کی حقیقی معراج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، وہ ہستی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف لفظوں کا کھیل نہیں، یہ عمل کا نام ہے، قربانی کا نام ہے، صدق و وفا کا نام ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرتا ہے، وہ دنیا کے ہر رشتے، ہر غرض سے بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی وفاداری، محبت اور ایثار سے حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ایمان میں وہ سچائی دے جو انہوں نے دنیا کو دکھائی۔ آمین۔